اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ۔ تو ان دونوں دلیلوں سے ثابت ہوا کہ اللہ کی دلیل، اللہ تعالی کی دلیل کامل ہے۔ فلو شاء، پس چاہتا اللہ پاک ہدایت کرتا تم سب کو۔ قل ہلما شہداءکم، یہ کیا ہے؟ مطالبہ دلیل نقلی، دلیل نقلی کا مطالبہ ہے کہ لے آؤ اپنے شہداء۔ شہداء سے مراد کیا ہے؟ کبراؤہم الذین اسسوا ضلالہم، ادرو المانی، اپنے اکابر کو بھی لے آؤ، جو بنیاد جنہوں نے رکھی ہے ضلالت کی، ان کو لاؤ جو گواہی دیں باقاعدہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، باقاعدہ یعنی مبنی ہو مشاہدہ پر یا دلیل قطعی پر، ایسی گواہی پیش کریں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فَإِن شَاہِدُوا، اگر وہ اکابر بک بک کر بھی دیں، شاہدو اگر وہ شہادت دے بھی دیں، بڑے ورب اللہ اکابر ہے نا، اگر وہ جھوٹے گواہ پیش کر دیں اور گواہی دے بھی دیں کہ اللہ نے چیزیں حرام کی، فلا تشہد معہم، پس تو نہ گواہی دینا ان کے ساتھ، یعنی ان کا اعتبار نہ کرو، گواہی نہ دو، ان کا اعتبار نہ کرو۔ ولا تتبع، اور مت پیروی کر ان کی، کس کی؟ ان کی احوا کی۔ کن کی احوا کی؟ کذبوا بآیاتنا، ایک تکذیب کی ہماری آیات کی، اور نمبر 2 آخرت کے منکریں، اور نمبر 3 مشرکیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اس پہ بھی پوری بات ہو چکی ہے، اب تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا، فرما دیجئے تعالو، آؤ، علو بلندی کی طرف دعوت ہے، تعالو پستیوں سے نکلو تمہیں بلند کر دوں، آ جاؤ، تعالو اتلو ما حرم ربکم، پڑھتا ہوں میں اوپر تمہارے وہ چیز حرام کیا تمہارے رب نے۔ اس آیت کو جامع الآیات کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے سب وصایا کو جمع کیا، وصیت نامہ خیال سے پڑھنا ہے۔ تعالو اتلو ما حرم ربکم، آؤ میں ابھی پڑھتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں وہ چیزیں کہ حرام کی تمہارے رب نے، علیکم اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تشرکو بہ شیئا، تھوڑا سا مشکل ہے، توجہ ہے؟ کیا معنی بنے گا؟ اتلو ما حرم، آؤ، تعالو آؤ، اتلو پڑھتا ہوں میں، پڑھو، ما وہ جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، کہ شرک نہیں کرنا۔ شرک کرنا حرام ہے یا شرک نہ کرنا حرام ہے؟ سوچ لو۔ شرک کرنا حرام ہے یا نہ کرنا حرام ہے؟ کچھ کو پھر شک پڑ جاتے ہے۔ شرک کرنا حرام ہے، نہ کرنا حرام نہیں۔ آیت تو کہہ رہی ہے اللہ تشرکو، آؤ پڑھ کے سناؤں، اللہ نے حرام کیا ہے شرک نہ کرنا، اور اللہ نے حرام کیا ہے والدین سے احسان کرنا۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ اشکال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اونچے بولو تو میں عرض کروں گا، ایسے نہیں۔ اس کے 2 حل ہیں، بالکل آسان، بالکل آسان۔ پہلا یہ کہ اس آیت کے آخر میں دیکھو کیا رہا ہے، ذالکم وصاکم
बिही, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये आखिर है आयत का, वस्साकुम बिही। तो इसके करीना से हर्रमा का हर्रमा बेमाना वस्सा करेंगे, हर्रमा बेमाना वस्सा। अब जरा वस्सा करके तर्जुमा करो शाबाश। तालो आओ अतलो मा वस्सा रब्बुकुम, आओ पढ़ के सुनाता हूं जो वसीयत की तुम्हें तुम्हारे रब ने। वसीयत क्या की? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, शिरक नहीं करना, बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से एहसान करना है, भला तक़तुलू, और औलाद को कत्ल नहीं करना, इला आखिरी, फवाइश के करीब नहीं जाना। मसला माना बन गया नहीं बन गया? तो कैसे बनाया? बारों बार नहीं दिया मटीरियल, खुद वस्साकुम बिही अंदर मौजूद है, और इसमें राजी ये है वस्साकुम के इस हर्रमा बेमाना वस्सा कर रहे, आखिर पे इसीलिए वस्साकुम जिक्र किया। और ये कलाम अरब में बिल्कुल शाये है, इसके शवायद से आपका ये हाशिया भर है, ये हाशिया देख लेना, अभी वक्त बड़ा कम है, हमने सफर बड़ा करना है। तो मैंने इतनी बात बतानी थी कि हर्रमा का माना क्या करेंगे? वस्सा, मसला हल है बस। करीना क्या है? खुद आखिर आयत इस पे करीना है। इसी पूरे मसले को बाबे अत-तस्हील वाले ने बड़ी अच्छी तरीके से इब्ने बज़े ने हल किया है। एक माना ये, और दूसरा एक हल ये कि आओ तालो अतलो मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, खत्म। आगे लफ्ज आमुरुकुम, माना बन गया, ये अलग है। आमुरुकुम माना बन गया अल्लाह तुशरिकू बिही शैया। ये दो तौजीहातें बहुत अच्छी, बेहतर तरीन। बाकी आपके हाशिए पे बहुत कुछ लिखा है, 6 लिखी है, कितनी लिखी है? 6 तौजीहात लिखी है। तो हाशिए पे वो 6 आखिर इश्काल, अल्लाह तुशरिकू, शिरक करना हराम है, जबकि माना बन रहा है शिरक न करना हराम है। इसके मुतअद्दिद जवाब आते हैं। अल्लाह तुशरिकू से पहले आमुरुकुम आजूफ है, ला लफ्ज़ ज़ायद है, जुमला हर्रमकुम पर खत्म है, अलैकुम जुमला मुस्तानफा है, हर्रमा बेमाना फराजा है, अल्लाह तुशरिकू लफ्ज़ मा से बदल बन रहा है, हर्रमा मुतज़म्मिन है वसीयत के माना को, और वसीयत से मुराद आम तर्क हो या फेल, और यही राजे है, यही राजे है, यही माना है। आमुरुकुम निकालो या वस्सा। अब इस पर आप में जो मुहक्किक आदमी है, तो ये हाशिया उसी के लिए लिखा है। इस पर पूरे उसने शवाहिद पेश किए कि हर्रमा वस्सा के माना में हो सकता है या नहीं। तो अरबी कलाम से उसने सारे शवाहिद पेश किए। चलो मसला हल हो गया। वसीयत की वो क्या है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, ये कि न शरीक बनाओ साथ अल्लाह के किसी चीज को। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, शैअन, शैअन, शैअन या सनमन या हजरन, व बिल वालिदैन एहसाना, और साथ वालिदैन के एहसान करना। अहसिनु फेल मुकद्दरे, वालिदैन के साथ एहसान करना। अब ये उन्वान आ रहा है, वालिदैन के साथ एहसान हुस्न सलूक की दूसरी आयात में तशरीह है कि वालिदैन के साथ किस तरह हुस्न सलूक करना है, इसकी पूरी डिटेल कुरान ने दी है। और बला तक़तुलू औलादकुम, वालिदैन
کے ساتھ احسان کرنا یہ حقوق کے والدین ہے. ولا تقتلوا اولادکم، حقوق اولاد، والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. مت قتل کرنا اپنی اولاد کو من املاک، تنگ دستی کی وجہ سے. قتل اولاد کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے قتل اولاد، بلکہ 4 صورتیں ہیں. ایک قتل اولاد کی صورت ابھی پڑھی ہے، اولاد کو بتوں کے نام پہ ذبح کرنا یا آر کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا. ایک صورت یہ ہے جو مربج تھی پرانے مشرکوں میں. دوسری تو صورت ہے برتھ کنٹرول. برتھ کنٹرول خاندانی منصوبہ بندی بغیر کسی عذر شرعی کے. ایک تو عذر شرعی ہے، بیوی بیمار ہو گئی اور وہ اولاد جننے کے قابل ہی نہیں، اس کو جان کا خطرہ ہے اور وہ اولاد جننے کے قابل نہیں. پھر اگر آپ جائز طریقے سے برتھ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ اضطرار ہے، یہ صورت مستثنا ہے. لیکن اولاد نہ ہو، بچہ ایک ہی اچھا، جو تمہارا ایک پلیت جج نے نعرہ لگایا تھا سپریم کورٹ کے، اس طاغوتی ابلیس نے، اس نے یہی کہا تھا بچہ ایک، تو اپنے میرا خیال ہے 4-5 ہے، تو بچہ ایک ہی اچھا. تو یہ یہودیوں کی سوچ ہے، یہودیوں کی، اور آبادی کم کرو، اور ملحدین اور سیکولرزم یہ اس کی سوچ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو پیار کرنے والی ہوں اور کثرت سے بچے جننے والی ہوں. 35-40 کم از کم جنے، ودودہ، کثرت کے ساتھ. ہاں فرمایا میں قیامت کے دن فخر کروں گا اپنے. تو مواحدوں کو شادیاں 4 کرنی چاہیے اور مواحدین کو کثرت کے ساتھ مواحد جننے چاہیے تاکہ مواحدوں کی جماعت میں اضافہ ہو. ہاں سمجھے؟ اور ان یہودیوں کا مقابلہ کرو. تو یہ برتھ کنٹرول یہ کفریہ سوچ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے کی سوچ ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ کا نظام بھی ہمارے نظام کی طرح ہے. جیسے ان کا نظام ہے نوکر رکھتے رہتے ہیں، تنخواہ ملتی نہیں، پھر نوکری سے نکالنا پڑتا ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ کی بھرتی بھی ایسے ہے، حالانکہ اللہ تعالی خالق بھی خود ہے، رازق بھی خود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پہلے دن جب زمین پیدا کی تو قیامت تک جتنے عقبات تھے، جتنی ضروری چیزیں تھی، اللہ نے وہ سٹور پہلے دن ہی رکھ دیا. اور اللہ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں کتنی آبادی ہوگی اور کب کس کو پیدا کرنے والا ہی وہ ہے، روزی دینے والا ہی وہ ہے. لہذا اس وسائل کی تنگی یا وسائل کے خطرے کے پیش نظر برتھ کنٹرول پہ عمل کرنا یہ صرف گناہ نہیں، یہ کفر ہے اور یہ کفریہ سوچ ہے. سمجھے؟ ایک. تیسرا لا تقتلوا اولادکم من املاک. تیسری صورت ہے اولاد کو قتل کرنا، کالج پڑھانا، یونیورسٹیاں پڑھانا، یہ روحانی قتل ہے اولاد کا. بے دین بن جائیں اور دین سے نکل جائیں تو یہ ہے روزی کے ڈر کی وجہ سے لوگ پڑھاتے ہیں جی کالج چلا جا، یونیورسٹیاں پڑھ، اور وہ بے دین بن کے آتا ہے اور دہریہ، ملحد یا فاسق فاجر. یہ اولاد کا قتل روحانی ہے. خصوصاً آج کے دور میں جہاں لڑکیاں اور لڑکوں کی مخلوط تعلیمات ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے کالج، یونیورسٹیاں اڈے بن چکے ہیں اور یہ طاغوتی سسٹم کے تعلیم خانے، یہ فحاشی، بے حیائی، عریانی اور
ان چیزوں کے یہ اڈے ابلیس کے بن چکے ہیں. ایسے حالات میں اپنی جوان لڑکیوں کو کالجوں میں بھیجنا، یونیورسٹیوں میں بھیجنا، لڑکوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیجنا اور انہیں دین سے بیگانہ رکھنا، یہ بھی ہے قتل اولاد. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اسی طرح اپنی اولاد کو بدعتیوں کے مدرسے میں پڑھانا، مشرکوں اور للڑوں کے مدرسوں میں بھیجنا، یہ بھی ہے قتل اولاد. کیونکہ اس سے بہتر تھا کہ وہ گدھا ریڑھی چلاتا، بدعتی ملا بن گیا تو جہنم کا پورا کھوتا بن کے آیا ہے. تو یہ بھی قتل اولاد ہے. سمجھ گئے؟ بلا تقتلوا اولادکم من املاق. دوسرے مقام پہ خشیت املاق آیا. یہاں روزی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. یہ اسی لیے نہیں پڑھاتا مدرسے میں، یہ کھائے گا کہاں سے؟ کالج میں پڑھاتا ہے، تنخواہ ہوگی، نوکری ملے گی، اور ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا تو نوکری کو آگ لگانی ہے. واپس آیا بے دین طاغوتی شتوگڑا بن کے آ گیا. اور اکثر مولوی بھی پڑھا رہے ہیں، اور اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ مولویوں کے دل میں بھی خوف خدا نہیں، دنیا ہی ہے کہ دنیا ہی آئے. ہاں اگر پڑھانا ہے تو سب سے پہلے دین پڑھاؤ، پھر ذریعہ معاش کو سکھانا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن اپنی اولاد کو دین کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں، اور چھوٹا 4 بالسٹ کا ہوا ہے پینٹ پتلون والا چوہا، اس کو انگلش میڈیم میں داخل کرا دیا، اور وہ انگلش میڈیم میں جا رہا ہے، نہ خدا کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ. تو چند دنوں کے بعد اس نے تو انگریز کا بچہ بن کے آنا ہے. پہلے وہاں ماحول ایسا ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ قتل روحانی. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، تمام علماء اس پر متفق ہیں. لا تقتلوا اولادکم من املاق. مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے. اور نحنو نرزقکم، ہم ہی روزی دیتے ہیں ان کو، وَإِيَّاهُمْ، ہم ہی روزی دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. نمبر 4، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا. کس کے؟ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا. حضرت نیلوی شاہ صاحب کا ایک حاشیہ ہے جہاں، اچھا حضرت کا نہیں آیا، یہ ایک اور حاشیہ ہے، دیکھو. فوائد پہ حضرت کا تو میرا خیال آئے، ہاں حضرت نیلوی شاہ صاحب آئے. فوائد پہ فرمایا زنا اور دوائی زنا، یعنی بدکاری اور بدکاری کے دوائی، گانا، بد نظری، مخلوط، تعلیم، عورتوں مردوں کا اختلاط، گھر شرعی پردے کا نہ ہونا، گھروں میں شرعی پردے کا نہ ہونا. جیسے نماز فرض ہے، شرعی پردہ اسی طرح فرض ہے. اور جو شرعی پردے کا تارک ہے وہ فاسق ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر وہ عالم ہے اور اس کی بیوی شرعی پردہ نہیں کر رہی تو ایسے عالم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فاسق معلن ہے، اعلانیہ فاسق ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے پہ بھی جا کے محنت کرو. ہاں پردوں کا اہتمام نہیں ہے، شرعی پردوں کا. ایک ایک حویلی میں 10 بھائیوں نے ڈیرا رکھا ہوا ہے. اور شرعی پردہ کرو، شرعی پردہ. جس عالم کے گھر شرعی پردہ نہیں وہ عالم نہیں، وہ ہمارے، ہاں وہ بڑا گدھا ہے. اور آج تو کہتے ہیں جناب پردہ کا زمانہ ہی نہیں ہے، آج تو پردہ ممکن ہی نہیں. اور کچھ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو جو پردے کو سمجھتا ہے ممکن نہیں وہ کافر ہے.
کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ شریعت نے ایسا حکم دیا ہے جو ممکن ہی نہیں، تو یہ جہل باری کو لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم پہ اعتراض ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو پردے کا تارک ہے وہ فاسق ہے، جو پردے کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ شرعی پردہ یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ تو دبائی آج پورا معاشرہ بگڑا کیوں ہے؟ بگڑا اسی اختلاف کی وجہ سے، کوئی پردہ نہیں، گھروں کا سسٹم ہی کوئی نہیں پردے کا، نہ باہر پردہ نہ گھر پردہ، اور بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی، تو اس دینداری پہ لعنت ہے۔ آدمی ہو مواحد اور بیوی پردہ نہ کرے۔ دوائی سنا یہ سارا اسی میں ہے۔ آگے کیا ہے؟ ناچ اور ڈانس اور رنگ شہوت انگیز کس سے؟ شہوت انگیز کس سے؟ اور ڈائجسٹنگ اور شہوت انگیز کہانیاں، یا مجلس میں بیٹھ کے سیکسی گپیں اور شہوت انگیز گپے شپیں اور اشعار، گالی گلوچ، ننگی تصاویر، فیس بک، حضرت کے زمانے میں یہ عام نہیں تھی، ننگی تصاویر، یہ فیس بک پہ زنانیوں کی تصاویر رکھنا، دیکھنا، کسی کو خلوت کرتے دیکھنا یا خلوت کی باتیں سننا، فوش بکنا، دل میں برے خیالات کو جگہ، تصورات فاسدہ اور شہوت انگیز سے لذت، تصورات فاسدہ اور شہوت انگیز سے لذت اٹھانا۔ آج حضرت نیلوی رحمت اللہ تعالی، یہ ان کا جو قرآن پاک ہے اس کا حاشیہ اوپر لکھو اپنے ہاتھ سے، وہ میرے پاس موجود ہے فوٹو اسٹیٹ، وہاں سے میں نے لیا، یہ بہت اچھا ہے، پورے فوائد کا نقشہ کھینچا ہے۔ ما ظاہر منہا وما بطن، خواب و مجلسوں میں ہو یا انفرادی ہو، بلا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اب اس نفس کو کہ اللہ نے حرام کیا ہے مگر ساتھ حق شرعی کے، ذالکم وصاکم بہ، یہ ترغیب تعمیل ہے، یہ وصیت کی اللہ نے تمہیں ساتھ اس کے، تاکہ تم سمجھو حکمت وصا، اس توصیہ کی حکمت ہے، تاکہ تم عقل کرو، سمجھو، تاکلون، اس میں اشارہ کیا ہے کہ جس طرح یہ امور شرعی ہیں اسی طرح ہر صاحب عقل سلیم بھی مانے گا۔ تاکلون بلا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جانا مال یتیم کے۔ ادھر ایک حاشیہ اور بھی ہوگا، آیت میں 5 باتوں کا حکم ہے: ممانت شرک، تعظیم والدین، اولاد کشی سے ممانعت، خواہ وہ ضبط تولید کی صورت ہو یا بگاڑے تہذیب کی، تہذیب بگاڑنا کی بھی صورت ہو، یا قتل کی منع، فواحش، انسانی زندگی کا احترام۔ سمجھے؟ یہ ان چیزوں کا خلاصہ لکھا ہے۔ آگے فرمایا بَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو، ہاں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ 6 نمبر ہے، اور مت قریب جاؤ مال یتیم کے مگر ساتھ اس طریقے کے بہتر ہے حتیٰ کہ پہنچے اپنی جوانی کو، اور پورا کر کے دو کیل، والمیزان، اور وزن، ناپ اور وزن، بالقسط، ساتھ انصاف کے، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں مکلف کرتے ہم کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے موافق۔ مطلب ہے یہ احکام مشکل نہیں ہیں، ان پہ عمل کرنا مشکل نہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فیصلہ کرنے لگو، تو اس وقت یا شہادت، فَعَدِلُوا، پس تم عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو وہ قریبی رشتہ دار،
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو، قسم منت مشروع وغیرہ. ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے ترغیب تعمیل، اسی کی وصیت کی تم کو اللہ پاک نے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکرون تتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ختم. یہ تھے وہ وصایا اور احکام اللہ تعالی کی طرف سے. کتنے احکام بن گئے؟ کل 7 تفصیلی احکام. کتنے ہیں؟ 7 تفصیلی احکام. ان احکام پہ عمل کرنا، اسی 7 احکام کی وجہ سے اس آیت کو جامع کہا گیا ہے. اب فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. وَأَنَّ هَذَا، یہ تعمیم بعد تفسیر سے، اور بے شک ہاذا، یہ اس ہاذا کا یہ مشار الیہ کیا ہے؟ ہاذا کیا لکھا ہے ایک کے حاشیے پہ؟ ایک حاشیہ اور ہے بڑا اچھا، وہ آیا فَعَدِلُوا اِذَا قُلْتُمْ، یہ 8واں، 7واں نہیں 8واں حکم ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. جب کہو تم عدل کرو، اگرچہ وہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو. اس کا ذرا دیکھنا ہے. فرمایا جب کوئی بات کرو عدل سے کرو. او حاشیہ اردو میں لکھا ہے عدل سے کرو، یعنی کمی بیشی مت کرو. اگر بیان کرو تب بھی عدل کرو، قرآن و سنت بیان کرو، موضوعات بیان نہ کرو. توحید و سنت بیان کرو، شرکیات اور بدعیات بیان نہ کرو. شرک و بدعت پر رد کرو، مداہنت مت کرو، چاہے اپنے خلاف ہو یا اپنے بڑوں کے خلاف ہو. مجدد الفسانی نے کہا نیست حجت قول پیر الی آخر ہی بآخر دعوانا الحمدللہ.